آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا تو ناکامیوں کے نقشوں میں بھی اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ کامیابی کی کوئی صورت بنتی نہیں تھی، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی تھی، مگر اللہ پہ اعتماد، ان کے زبان سے الفاظ بھی کیسے نکلتے تھے کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا، اور رب سے دعا مانگتے ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی ہدایت کی صورت پیدا کر دے۔ تو زبان سے بھی اچھے جملے نکال رہے تھے کہ بھئی اللہ مدد کرے گا، اور عملی طور پر بھی قربانی دے رہے تھے۔ تو کیسے ناکامیوں کے اسباب میں اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا ایک معجزاتی طور پر۔ اب اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ان متکبر لوگوں کا کہ کامیابی کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد مشرکین مکہ کو سمجھانا بھی ہے کہ جو بڑا ناز کرتے تھے اپنے بڑے ہونے پر، سردار ہونے پر، اور نبی کو حکم دیتے تھے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت لوگوں کو ہم نے اسباب اور وسائل اور دولت دی ہے، اور انہوں نے تکبر کیا تو کیسا ان کا انجام ہوا۔ تو تم بھی کبر سے بچو، تکبر سے بچو، اللہ کی طرف نسبت کرو۔ تو پہلے بھی ملحد لوگ گزرے ہیں جو خدا کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، دولت پہ اور کامیابی کے نقشوں کو دیکھ کر وہ دھوکے میں پڑ گئے اور سمجھنے لگے جیسے ہم یہاں کامیاب ہیں تو ہمیشہ ہم کامیاب ہی رہیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مثال بیان کیجئے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی۔ دو دوست تھے یا دو گپ شپ لگانے والے تھے، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت مال اور اسباب دیے، دوسرا غریب تھا۔ تو جو دولت مند تھا وہ غریب پر اپنی فوقیت کس طرح سے بیان کرتا تھا، اس پہ کیسے اپنے بھرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا اس کو، اور کیسے روب ڈالتا تھا اس کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے، دو باغ تھے تو اللہ ایک مساوات کا نظام چلاتا، ایک کو ایک باغ دے دیتا، دوسرے کو دوسرا باغ دے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں۔ اب ایک ہی کو دو باغ دے دیے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ تھے، وحففناہما بنخل، اور باغ بھی ایسے خوبصورت کہ ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ان کو ڈھانکا ہوا تھا، اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں بھی کھیتی تھی اس کی، جو اس کی پیداوار میں اور تجارت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا اکل یعنی اپنا پھل دیا کرتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، بھرپور طریقے سے اپنی پیداوار دیا کرتے تھے جیسے باغ برکت والے باغ ہوتے ہیں۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغوں کے بیچ میں ہم نے پانی کا انتظام بھی کیا تھا، نہر تھی، تاکہ باغ کے مالک کو سیراب کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھا، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اس کی سورس آف انکم تھی، پیسہ تھا اس کے پاس۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب ظاہر ہے جب باغ بھی پھل دے رہا ہے اور الگ سے تجارتیں بھی چل رہی ہیں اور دوست غریب ملے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دوستوں پر انسان اپنی دھاک جماتا ہے، روب جماتا ہے، ان پر اپنی فضیلت اور فوقیت شو کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تکبر میں آ گیا۔ فقال لصاحبہ، اپنے ساتھ چلنے والے یا بیٹھنے والے کے ساتھ کس سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی، تو بیچ میں شو مارنا شروع کر دی۔ انا اکثر منک مالا، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا شو بازی میں آتے ہیں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفر افرادی قوت بھی میری تجھ سے زیادہ ہے، میرے ملازمین دیکھو، میری اولاد دیکھو۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے اور شو مارتے تھے، تو چونکہ اولاد کی کثرت کو وہ نعمت سمجھتے تھے۔ آج چونکہ فطرت سے باغی ہو رہی ہے انسانیت، فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدھے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں تو ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے،
اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا۔ یہب لمن یشاء اناسا، قرآن کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ سب انسان کے نا بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی، بظاہر اس سے اولاد ہی مراد ہے، کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے، جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں، ایتھیس لوگ کرتے ہیں، مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں۔ اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا۔ وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے، تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، شرک مت کرو، تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا، یا پیغمبروں کی تعلیمات کا جو اس زمانے میں تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا، البتہ کچھ آثار ملتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے یہ۔ تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، لہذا میں کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی، اللہ کے شکر ادا کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، یہ مذہبی اسکالرز کی باتیں، ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا، تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اللہ سے تعلق بحال کر لو۔ تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا، تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے وہاں بھی جنت ملے گی۔ جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی، تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی، مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی حرکتیں دیکھو۔ اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے، تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا، یہ اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیس تھا، تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا، منقلبہ، لوٹنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی، ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں۔ تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے، تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے، تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوست تھا، غریب تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس سے کہا، وهو يحاوره، وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو ایسی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ہے، لیکن تیرے عمل سے لگ رہا ہے کہ تو خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب سے پہلے ڈرتا ہے،
وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو رہے گا، نہیں چاہا تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دے اس کو۔ تو اصل طاقت اور قدرت تو اللہ کی ہے، تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا۔ تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، وہ چاہے تو تیرے باغ کو 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے۔ تو ایسے بے فکر ہو کے کیسے بیٹھ گیا ہے؟ جیسے کہ آج ملحد اور ایتھیسٹ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، یعنی یہ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ اسباب سے ہے۔ تو بھی اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں آ رہا ہے، تو تجھے کیا ہو گیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے مرد بنا دیا، انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، جس کی یہ طاقت اور قدرت ہے، اور تو کہہ رہا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی تو خدا کا منکر ہے، کیونکہ تو خدا کی طاقت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب آپ خدا کے منکر ہو، آپ خدا کی طاقت کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہ تمام باتیں خدا کا انکار ہیں۔ ان سب کی ایک ہی دلیل ہے کہ جس نے مٹی سے پانی کا قطرہ بنا دیا اور پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر لے آیا اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اب اس کو اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکنہ اللہ ربی، تو تو یہ باتیں کر رہے کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ہے میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، عقیدہ توحید کا قائل ہوں میں کہ سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو تجھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو جب باغ میں داخل ہوتا تو یہ کہتا، یہ ایسے جیسے دوست گویا بزبان حال کہہ رہے کہ بھائی تو خدا کی تعریفیں کر کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو جو کہہ رہے اللہ میرا رب ہے اور میں گویا کفر کر رہا ہوں، تو صحیح طرح بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے اگلے جملے میں اس نے یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہتا بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا مجھے اتنا اچھا باغ دے دیا، اللہ چاہے تو یہ چھین بھی سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ اللہ کی طاقت ہوگی تو پھر ان قوتوں کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، تو بجائے دھونس جمانے کے تو اللہ کا شکر ادا کرتا، بھائی اللہ کا دیا ہے، یوں کہتا فاسا ربی، میں تو امید کی بات کرتا ہوں، امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، ہو سکتا ہے وہ کل تقدیر کا پانسا پلٹے اور تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تو جو اس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہا ہے تو عین ممکن ہے تیرے باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے۔ دیکھیں ناکامی کے نقشوں میں بات کیسی کر رہا ہے، امیدیں والی، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کسی غریب کو تانا دیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا، لیکن اللہ بتا رہا ہے غریب کو بھی کہ بھائی بات تسلی کی کرو، بھائی اللہ نے دی ہے نا مجھے غربت، تو اللہ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے دولت دے سکتا ہے۔ تو وہ غریب بھی چونکہ مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، امید کی باتیں کر رہا ہے اور ڈپریشن کو ختم کر رہا ہے، اسٹریس کو ختم کر رہا ہے۔ فوراً کیا کہنے لگا، بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے اس سے اچھا باغ دے دے، اور تو جو تکبر کر رہا ہے تیرے باغ کو 2 منٹ میں ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ او یصبح ماؤها غورا، اور یہ جو نہروں پہ تو تکبر کر رہا ہے، تیرا پانی زمین میں دھسا دے اور تو اس پانی کو طلب کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس نے تو ایسی ایک بات کہہ دی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا، اور اس کے باغ کو ہلاکت نے گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ باغ میں اس نے انویسٹ کیا تھا اس پر کف افسوس ملنے لگا، اور وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کوئی رات میں آسمانی آفت آئی ہے، صبح اٹھا تو سارا باغ الٹا پڑا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہنے لگا ہائے کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ کیا مطلب؟ خالص توحید کا قائل ہوتا۔ خالص توحید یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف مفوض کی جائے۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی ایسی جماعت نہ بنی جو اس کی اللہ کے عذاب سے مدد کر لیتی۔ جو بڑا ناز تھا نا کہ میرے اولاد بھی زیادہ اور میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ تو یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا بتانے کے لیے کہ اپنی دولت پہ، اپنے مال پہ کبھی اتراؤ مت۔ وہی بات ہے جو قرآن میں سورہ معارج میں ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے صبرا بن جاتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔
الا المصلین، سوائے وہ لوگ ان لوگوں کے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہوتے. انہیں جب خوشیاں پہنچتی ہیں اتراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے احسان کیا. اور جب کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں، امید کی باتیں کرتے ہیں. جو اللہ مصیبت پہنچا سکتا ہے وہ مصیبت دور بھی کر سکتا ہے. تو کتنا بہترین سبق ہمیں ان آیات میں ملا ہے. اور اس میں ملحد اور ایتھیس لوگ جو اپنی ترقی پر غیر مسلموں کی سائنسی ترقیوں پہ ناز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ آج یہ ترقی ہے، کل یہ تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، جس خدا نے پانی سے انسان کو بنایا یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کام ہے. اور ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے اور اس پانی کے قطرے میں انسٹال کر دیے کہ تھوڑے دنوں میں وہ ناک کان آنکھ دل دماغ جگر بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور پھر چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو جائے. جو خدا یہ کر سکتا ہے تو سب سے اہم ہماری نظر میں اہم یہ بات ہے کہ اس خدا سے تعلق اچھا کیا جائے، اس خدا کو راضی کیا جائے. پھر اگر دنیا میں ناکامی بھی ہے تو یہ ناکامی وقتی ناکامی ہے، یہ حقیقی ناکامی نہیں ہے. اور اس خدا کو ناراض کر کے اگر آپ نے دنیا حاصل کی ہے تو اس زیب و زینت سے قطعاً متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کا زمین میں چلنا پھرنا اور لائف کو انجوائے کرنا، اس سے ہرگز دھوکے میں مت آؤ. تو یہ ہمیں اس سے بہت اہم سبق ملتا ہے. اور دونوں واقعات جو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیے نا، اصحاب کہف کا بھی اور یہ اصحاب باغ کا بھی، تو اس سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے انسان کی. کہ آپ ناکامی نظر آ رہی ہے ہر طرف، تو بھائی اللہ تو ہے نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپریشن اور اسٹریس دور کرنے کے طریقے بیان کیے نا، وہ آج کسی ماہر نفسیات کے پاس نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق، میرا خیال لفظی ترجمے میں نے شاید یہ والی آیت چھوڑ دی تھی، تو خیر اب کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ہنالک کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یعنی اس موقع پہ. ولایا مدد کو کہتے ہیں. للہ الحق، اس اللہ کے لیے جو برحق ہے. یعنی ایسے موقع پہ جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آئے تو مدد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے، وہی مدد کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. ہوا خیر ثوابا، وہ اللہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی. ہوا خیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی. یعنی اس اللہ کا بدلہ اور جو رزلٹ ہے اللہ سے دوستی کا وہ بہرحال بہتر ہے. جو اللہ انجام بھی اچھا کرے گا اور ثواب بھی، بدلہ بھی دنیا کے لحاظ سے بہت اچھا دیتا ہے. تو کیا مطلب کہ یہ جو باغ ہلاک ہو گیا اس شخص کا، تو ایسے موقع پہ مدد بھی اللہ کر سکتا ہے. اور اللہ کو راضی کرو گے تو انجام بھی اچھا ہوگا اور ثواب بھی اچھا ملے گا. تو چونکہ اس شخص نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اب انجام بھی اچھا نہیں ہے اور حال بھی اچھا نہیں ہے. اللہ نے کیسے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، ایک تو یہی سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ جو ایتھیس لوگ دھوکے میں آتے ہیں نا اس زمین کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر کہ قبروں سے مردہ کیسے زندہ ہوں گے، حقیقت میں ایک بہت بڑی بھول ان سے ہو رہی ہوتی ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب. جب بھی کوئی ایتھیس ایسی باتیں کیا کرے نا، ملحد لوگ، کہ یہ سب مذہبی باتیں غلط ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو فوراً یہ کہا کریں اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ جس خدا نے آپ کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنا دیا، پھر انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، یہ کتنی بڑی قدرت ہے. یہ عمل تو چونکہ ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے ہمارے لیے یہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں اور یہ ہمیں اچھمبے کی چیز نہیں لگتی. ورنہ اسی کو ساری زندگی انسان غور کرتا رہے نا تو عقل میں نہ آئے یہ بات. یہ خدا کا کام ہے یہ. تو ایسے اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ خدا اور حساب و کتاب نہیں لے سکتا، یہ خدا کا انکار ہے. یہ آیت بہت موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ. باقی اس رکوع سے یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے جب اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا تو کف افسوس ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، عقیدہ توحید کو مان لیا، یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں وہ کفر پر ہی مرا؟ تو ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کچھ نہیں ملتا. البتہ کسی کے صرف یہ الفاظ کہ اس کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے ایسے الفاظ کیوں کہے، یہ توبہ کی علامت نہیں ہوتی. اس لیے کہ بعض دفعہ برے عمل پہ انسان کو ندامت تو ہوتی ہے مگر وہ توبہ نہیں کرتا. تو جبکہ
گناہ کی معافی کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے. یعنی انسان توبہ کرے کہ میں اب آئندہ سے عقیدہ توحید کا قائل ہوں گا، اور آئندہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ جو مجھے مال اور اسباب ملے وہ اللہ نے دیے ہیں، اور پھر اپنے عمل کو درست کر لے. وہ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی انسان کی. کیونکہ بعض دفعہ کافر، قرآن تو کہہ رہا ہے نا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوا پراپر طریقے سے. تو کسی غیر مسلم کا اپنے آپ کو غلط سمجھنا یہ کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے، تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا، مشرک ہی کہلائے گا جب تک کہ عملی طور پر اس بت پرستی کو چھوڑ نہیں دیتا، اعلان برات نہیں کر دیتا وہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا اس نے توبہ کی یا نہیں کی، کر لی تو اللہ معاف کر دے گا اس کو آخرت میں، اور چاہیں گے تو اللہ دوبارہ دنیا میں بھی باغ دے سکتے ہیں، چاہیں تو نہیں دیں، وہ پھر اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے کافر لوگوں کو بھی بہرحال احساس ہو جایا کرتا تھا. جب باغ تباہ ہو گیا نا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. لیکن آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آسمانی آفتیں اور عذاب دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی، اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے.